وہ بیساکھی کے سہارے چلے گی، وہ تو پوری دنیا کو بیساکھی دے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ زندگی کے ساتھ دنیا میں رہیں، ڈھیر بن کر کے نہ رہیں، ڈھیر بن کر کے نہ رہیں۔ تو علم کے میدان میں کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، محنت و جفاکشی کے ساتھ کما رہے ہیں، کمانے پر زیادہ سمجھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، البتہ اس پیسے کے مصرف کے لیے ترجیحات کا تعین ضروری ہے۔ اگر آپ نے اور ہم نے ترجیحات کا تعین نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ دولت بھی بہت زیادہ با اثر نہیں ہو سکتی ہے، بس یوں ہی کھا لیا پی لیا زندگی گزار لیا، کوئی اثر چھوڑ کر ہم دنیا سے جانے والے نہیں بنے۔ تو پہلی چیز صبر، دوسری چیز تعلیم، اور تیسری چیز ہے دولت اور پیسے محنت و جفاکشی سے آپ کماتے ہیں، اس پیسے کے خرچ کرنے میں ترجیحات کا تعین، ترجیحات کا تعین۔ اور چوتھی چیز جو میرے بھائی اور بہت اہم اور بنیادی چیزیں ہیں وہ ہے انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع۔ اللہ سے جب تک ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر نہیں ہوگا، تعلق مع اللہ نہیں ہوگا، اس وقت تک میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہماری میموری ڈسچارج رہے گی، چارج نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چارج کرنا چاہتے ہیں اپنی میموری کو، اپنی طبیعت، اذہان و فکر کو، تو اللہ سے اور اللہ والوں سے اپنا رشتہ تعلق قائم رکھنا۔ میرا اندازہ یہ ہے اس وقت کہ کہیں تو الیکٹرانک میڈیا، کہیں پرنٹ میڈیا، کہیں احساس کے ساتھ اور کہیں غیر محسوس طریقے پر اس وقت علماء اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ فاصلہ واقعی پیدا کرنے والے اپنے مشن میں، اپنے فکر میں کامیاب ہو گئے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس ملک کو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے اسپین بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ میرے سامنے تاریخ کا ایک صفحہ اور تاریخ کی ایک سچائی موجود ہے کہ وہی اندلس جس کا نام اس وقت اسپین ہے، مسلمانوں کی حکومت تھی اور عیسائیوں نے اس ملک سے حکومت چھینی، یہاں تک کہ ایک مسلمان کو ختم کر دیا۔ آخر میں ایک مسلمان بچ گیا تو ایک مرد نے پکڑا اور کہا لیٹ جاؤ، تو وہ لیٹ گیا، اور جیب میں ہاتھ دیا تو چھری چاقو اس کو نہیں مل سکی، تو کہا لیٹے رہو۔ گھر گیا اور اپنی عورت سے کہا کہ بس آخری ہے وہ، اس کی تلاش تھی، مل گیا ہے، یہ چاقو لے جاؤ، اس کو ختم کرو۔ تو آخری مسلمان کا قتل عیسائیوں نے ایک عورت سے کروایا۔ اسپین اندلس سے اسلام بھی رخصت ہو گیا اور ایک مسلمان بھی رخصت ہو گیا۔ میں اس اندلس کی بات کر رہا ہوں جس اندلس کے چپے چپے آپ کے سجدے سے آباد تھے، آپ نے سجدہ کیا تھا، اور ایسی ایسی تاریخی مسجدیں بنائی، لائبریریاں بنائی، ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے، ائمہ پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، اصحاب فضل و کمال پیدا ہوئے کہ دنیا میں تاریخ بڑی ہے اندلس کے مسلمانوں کے کارنامے اور خدمات سے۔ لیکن آج اس ملک میں نہ مسلمان اور نہ مذہب اسلام۔ یہ جو ہمارا ملک ہے، اس ملک پر بھی عیسائیوں نے قبضہ کیا اور لمبی مدت تک حکومت کی۔ پھر یہاں کے باشندوں نے عیسائی حکمرانوں کو سمندر پار بھگایا اور اپنے ملک کو غلامی سے نجات دلایا اور ملک کو آزاد کیا۔ اس ملک میں اسلام بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے، بلکہ پہلے سے اسلام بھی ہرا بھرا ہے اور مسلمان بھی ہرا بھرا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ عیسائی نے وہاں بھی قبضہ کیا، اسلام مٹ گیا، مسلمان بھی ایک ایک مٹ گیا، اور یہاں بھی قبضہ کیا، لیکن یہاں اسلام بھی ہرا بھرا ہے اور مسلمان بھی ہرا بھرا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ بطور نتیجہ کے ایک بات کی، کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ صرف عیسائیوں کی طاقت سے وہاں اسلام اور مسلمان ختم نہیں ہوئے، بلکہ وہاں کے عیسائیوں نے بڑی حکمت عملی سے وہاں کی مسلم عوام کا رشتہ امام سے اور امام کا رشتہ مسلمانوں سے توڑ دیا، ختم کر دیا۔ نہ امام عوام کے قابو میں ہے اور نہ عوام امام کے قابو میں ہے۔
جب اس میں ان کو کامیابی ملی تو اسلام بھی رخصت ہو گیا اور ایک ایک مسلمان بھی رخصت ہو گیا۔ اور یہاں جو اسلام زندہ ہے اور مسلمان ہرا بھرا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں کی عوام کا رشتہ علماء سے، یہاں کی عوام کا رشتہ ائمہ سے آج بہت مضبوط، بلکہ مضبوط تر ہے، مضبوط تر ہے۔ کیسے ہے؟ ہمارے مقتدی حضرات چاہے خود جتنے گندے ہوں، جتنے بڑے ہوں، ایک وقت کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن ہمارا مسلمان کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا امام گندا ہو۔ خود مقتدی داڑھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن کوئی ڈر چھلا امام آپ کو مسجد میں نہیں ملے گا اور آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بھلا بتائیے آپ کا ارمان کتنا خوبصورت ہے۔ یہ جذبات، یہ ارمان جب تک باقی رہیں گے، اچھے امام آپ کو ملک میں ملیں گے، ورنہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اسی دنیا میں کہ ہاتھ میں سگریٹ کا کش، دوسرے ہاتھ میں شراب کی جام، اور سامنے بخاری رکھ کر کے تحقیق کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹی شرٹ جنس پینٹ پہن کر کے، داڑھی صاف کر کے عربی میں ایسا خطبہ کہ ہم عربی میں ویسا خطبہ دینے پر قادر نہیں، لیکن ہمارے ملک میں الحمدللہ ابھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ارمان اچھا ہے، آپ کے جذبات و احساسات اچھے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم گندے ہیں تو ہیں، لیکن میرا امام گندہ نہ ہو، میرے علماء گندے نہ ہو، میرے علماء خراب نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اچھے علماء، صالح علماء آپ کو مل رہے ہیں اور دستیاب ہیں۔ تو جب تک آپ کا رشتہ اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے مضبوط سے مضبوط تر رہے گا، انشاءاللہ آپ بھی مضبوط رہیں گے اور ہم بھی مضبوط رہیں گے۔ اپنے آپ سے آج کی اس اجلاس میں یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کریں گے تو نظریات، افکار، سوچ و فکر کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی، اور اس کی قوت سے ہم اس سماج میں اثر انداز ہوں گے اور ہمارا سماج اچھے ڈور پر اور اچھے راستے پر جائے گا۔ یہ چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور جاتے جاتے بھی آپ حضرات کا میں مشکور ہوں، اور مصطفیٰ بابو، ان کی امی، ان کے اہل خانہ کا میں شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے یہ عظیم کانفرنس بلایا اور دین کا کام اور دین کی اشاعت کا کام کرنے کا فیصلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ ان کو، ان کی نسلوں کو، آپ تمام حاضرین و ناظرین اور سامعین کو اللہ پاک اپنی شان کریمی سے عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت محمد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و اصحابہ اجمعین و برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔